حدیبیہ کے بعد آخر کار مسلمانوں نے اپنی اٹینشن یہودیوں کی طرف کی، کیونکہ یہودی ہر ٹائم مسلمانوں کے خلاف کوئی نہ کوئی سازش ضرور کر رہے ہوتے ہیں۔ خندق کی لڑائی بھی ان یہودیوں نے ہی شروع کروائی تھی۔ حدیبیہ سے پہلے ان پر حملہ کرنا امپاسبل تھا۔ مسلمان ان پر حملہ کرنے کا سوچتے تو مکہ والے مسلمانوں پر حملہ کر سکتے تھے۔ حدیبیہ کی ایگریمنٹ کے بعد مکہ والوں سے 10 سال تک کوئی لڑائی نہیں ہونی تھی۔ یہودیوں سے جان چھڑانے کا یہ بیسٹ ٹائم تھا، اور یہودیوں کا ہیڈ کوارٹر تھا خیبر۔ خیبر کا قلعہ پورے عرب میں سب سے طاقتور قلعوں میں سے ایک تھا۔ عرب آلموسٹ سارا ہی ڈیزرٹ ہے، لیکن خیبر میں فارمز اور فروٹس یہ چیزیں بہت زیادہ تھیں۔ ان کو پورے عرب میں ایکسپورٹ کر دیا جاتا تھا، اور اس سے جتنا پیسہ بنتا تھا اس سارے کو یہودی اس قلعے میں سیو کر کے رکھتے تھے، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ خیبر کو فتح کرنا امپاسبل ہے۔ مسلمانوں نے بہت سیکریٹلی خیبر پر حملے کی تیاری شروع کر دی، لیکن مدینہ کے منافقوں نے پہلے ہی خیبر والوں کو بتایا کہ بھائی صرف 1500 لوگوں کی فوج تمہارے طرف آ رہی ہے۔ یہودیوں نے بھی اس خبر کو بہت لائٹلی لیا۔ یہودی ایک دن صبح اپنے کھیتوں پر کام کرنے نکلے تو سامنے اچانک مسلمانوں کی فوج کھڑی تھی۔ وہ چیخنے لگے کہ محمد آ گیا ہے، محمد آ گیا ہے، اور بھاگ کر واپس قلعے میں چلے گئے۔ خیبر مدینہ سے آلموسٹ 150 کلومیٹر دور ہے۔ اگر آج بھی گاڑی میں جائے تو 2-2.5 گھنٹے لگ جاتے ہیں۔ خیبر کے اس قلعے میں مین 2 حصے ہیں۔ ایک حصے میں 5 بڑے قلعے ہیں اور دوسرے حصے میں 3 قلعے ہیں۔ تو مسلمانوں نے پہلا حملہ خیبر کے اس قلعے پہ کیا۔ پہلا قلعہ فتح کر بہت کوشش کے باوجود کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کل میں ایسے آدمی کو جھنڈا دوں گا۔ جھنڈا دینا مطلب ایسے آدمی کو لیڈر بناؤں گا جو اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہو، اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کرتے ہوں۔ سارے صحابی اس امید میں تھے کہ کاش یہ جھنڈا ہمیں مل جائے۔ ایون حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے کبھی بھی زندگی میں لیڈرشپ کی خواہش نہیں کی سوائے خیبر کے اس دن کے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے بڑے عمر کے صحابہ کو چھوڑ کر جھنڈا صرف 29 ایئر اولڈ علی بن ابی طالب کے ہاتھ میں دیا، تو حضرت علی نے خوش ہو کر کہا کہ میں آخری دم تک ان سے لڑوں گا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹیک اٹ ایزی، پہلے ان کو اسلام کی دعوت دو۔ اگر ایک شخص بھی تمہاری وجہ سے اسلام قبول کرتا ہے تو یہ ہمارے سارے اونٹوں سے بہتر ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوج لے کر گئے اور پہلے قلعے پر حملہ کیا۔ اس قلعے کا جو چیف تھا اس کا نام تھا مرہب، اور یہ مرہب پورے عرب میں اپنی طاقت کی وجہ سے مشہور تھا۔ اس سے لڑنے کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ اس نے سامنے آ کر مسلمان چیلنج کیا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے گئے اور ویٹ ایزیلی اس کو ہرا دیا، جس کی وجہ سے اس کی جگہ حضرت علی پورے عرب میں ایز اے واریر مشہور ہو گئے۔ اسی کے ساتھ لڑائی شروع ہوئی اور کافی خطرناک لڑائی ہوئی، اور یہودی بھی جوش میں لڑ رہے تھے کیونکہ وہ بھی اہل کتاب ہیں۔ ان کے لیے بھی جنت، شہادت سارے کانسیپٹ تو ہیں۔ جنگ کافی دیر چلی، لیکن آخر کار یہودی اس قلعے کو خالی کر کے دوسرے قلعے میں چلے گئے۔ اس طرح خیبر کا پہلا قلعہ فتح ہو گیا۔ 3 دن تک مسلمان اس دوسرے قلعے کو فتح نہیں کر سکے کیونکہ اگین یہودیوں نے بہت سخت لڑائی کی، بٹ آخر وہ یہ قلعہ بھی چھوڑ کر 3rd قلعے کی طرف بھاگ گئی۔ تیسرا قلعہ بھی بہت دنوں تک فتح نہیں ہو سکا، اور مسلمان حیران تھے کہ ہم نے تو ان کا سارا کھانے پینے کا راستہ بند کر دیا ہے، پھر بھی یہ لوگ ہم سے آ کر لڑ کیوں نہیں رہے ہیں۔ کہ ایک دن ایک یہودی جاسوس جو مسلمانوں کے لیے جاسوسی کرتا تھا، اس نے آ کے بتایا کہ خیبر کے یہ قلعے بہت پرانے ہیں، یہودیوں نے ان کے نیچے سیکریٹ راستے بنائے ہوئے ہیں، اور ان راستوں کا یوز کر کے وہ اس جگہ سے پانی قلعے کے اندر لا رہے ہیں۔ تو مسلمانوں نے جا کے وہ راستے بند کر دیے، اور یہودی کچھ ہی دنوں بعد قلعے سے باہر نکل گئے، مسلمانوں سے لڑنے لگے، اور جو بھی صحابہ سے آ کے سامنے لڑتا ہے تو ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ 3 قلعہ فتح کرنے کے بعد چوتھا قلعہ بھی کسی طرح آسانی سے فتح کر لیا، اور یہودی چوتھے قلعے کو بھی چھوڑ کر 5ویں اور آخری قلعے کی طرف چلے گئے۔ 5واں قلعہ فتح کرنا امپاسبل تھا، کیونکہ وہ پہاڑ کے اوپر بنا ہوا تھا، اور جو بھی اس کے پاس جاتا یہودی اس کو تیر مار مار کے بھگا دیتے،
اور یہودیوں نے اپنی عورتوں اور بچوں کو بھی اسی قلعے میں رکھا تھا، اور یہودیوں کا سارا مال، گولڈ، سلور، ایوری تھنگ، سارا کچھ اسی قلعے میں پڑا ہوا تھا۔ اور اگر ہسٹری نے ہمیں ایک چیز سکھائی ہے تو وہ یہ ہے کہ سب سے زیادہ پیسہ ہمیشہ یہودیوں کے پاس پڑا ہوتا ہے۔ مسلمانوں نے بہت کوشش کی اس قلعے کو فتح کرنے کی، بٹ یوز ان امپاسبل، وہاں پہ اور کوئی راستہ جب نہیں تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹیکنالوجی کا فل یوز کرتے ہوئے ریمس اور کیٹیبلز کو سامنے کیا اور یہودیوں پر بمباری شروع کر دی اور اس قلعے کی دیوار توڑنے لگے۔ بہت کوشش کے بعد آخر کار قلعے کی ایک سائڈ کی دیوار گر گئی۔ یہ دیکھتے ہی مسلمانوں نے فل فلیج حملہ کر دیا اور عورتوں، بچوں، گولڈ، سلور سب چھوڑ کے وہاں سے قلعے کے دوسرے حصے میں بھاگ گئے۔ یہاں پہ کچھ ہسٹورین لکھتے ہیں کہ پہلے 3 قلعوں نے سرنڈر کیا، اور کچھ کہتے ہیں کہ 2 نے سرنڈر کیا اور ایک کے ساتھ لڑائی ہوئی، بٹ دس میٹر خیبر فتح ہو گیا اور یہودیوں نے بہت سخت لڑائی کے بعد سرنڈر کر دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو معاف کر دیا۔ خیبر سے جتنی بھی فوڈ اور فروٹس پروڈکشن ہوتی ہے اس کا ہاف مسلمانوں کو دینا ہوگا، جس پر یہودیوں نے خوشی سے ایگری کیا۔ خیبر سے مسلمانوں کو اتنا گولڈ اور اتنا پیسہ ملا، ایسا ہو کہ آج انڈیا میں اچانک تیل ڈسکور ہو جائے اور سارا کچھ بدل جائے۔ ایون حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہجرت کے 7 سال بعد پہلی بار خیبر میں ہم نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا۔ جو مسلمان مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تھے ان سب نے اپنے مدینہ کے بھائیوں کو پیسے واپس کر دیے۔ خیبر کی اس جیت نے مسلمانوں کو ایک غریب کمیونٹی سے عرب کی سب سے پاورفل اور رچ کمیونٹیز میں سے بنا دیا۔ اب یہاں پہ ایک کوشچن ہے کہ عرب میں اتنے سارے یہودی آئے کہاں سے، اور مکہ میں تو ایک بھی یہودی نہیں تھا، اور یہ یہودی مدینہ اور اس کے سائڈ میں ہی کیوں رہتے تھے؟ یہ 1000 سال پرانی کہانی ہے۔